مسلمان ہو کر. ایک دفعہ یہ بیچ میں بات یاد آ گئی اس لیے سنا رہا ہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کھوٹے تھے جنہیں کہ اللہ پاک کچھ روزگار دے دیں تو اپنا بھی اور دوسروں کی بھی مدد کر سکوں. تو وہ اپنے اونٹ بکریاں بھیڑ وغیرہ مدینہ منورہ سے باہر چلا رہے تھے. غبار اٹھتا ہوا دیکھا. جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے. یہ ہے وہ استخلاص یکسوئی کے ساتھ کہ کام کے تقاضے پر اپنے تقاضے کو قربان کرنا سیکھو. بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، پورا کاروبار ہے، لیکن ان کے چہرے دیکھ کے سب کو چھوڑ چھاڑ سیدھے ان کے پاس. من القوم، تم لوگ کون ہو؟ کہ نحن بنو طائف، ہم طائف والے ہیں. طائف والے ہو تو طائف میں تو کئی قبیلے، کون سے قبیلے کے ہو؟ ہم بنو ثقیف کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا پیغام لے کر گئے تھے، جن کے بارے میں اچھا گمان کہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں. مکے والے تو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، چلو ان کے پاس جاویں. لیکن انہوں نے جو کیا تھا ساتھ طائف والوں نے آپ کے ساتھ، طائف کے ہو، ثقیف کے قبیلے کے ہو تو جا کہاں رہے ہو؟ دربار رسالت معاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں. حیران رہ گئے. یہ وہ طائف والے، اور عجیب شان اس جماعت میں جس قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں نے جس طرح آپ کے پیچھے لڑکے لگائے تھے، آپ کو کانٹے چبھے تھے اور کس طرح آپ کو بھگایا تھا، اس قبیلے کا ایک جوان محمد بن قاسم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ وہ بھی تھے. یہ ہم تم سب ان کے حساب میں ہیں. ادھر آئے تھے بر صغیر. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے اپنا کاروبار اور ہانپتے کانپتے بھاگے ہوئے راستے میں ملے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی مغیرہ خیریت تو ہے؟ سانس پھول رہا ہے، کیا کوئی بات؟ ارے مت پوچھو، آج کی خوشی کی بات مت پوچھو. اس لیے کہتے ہیں خدا کرے ہماری خوشیوں کے سامان بھی بدل جائیں، ہمارے غم کے کوئن کے سامان بھی بدل جائیں. ہم تو 2 پیسے مل گئے تو پھولے نہیں سماتے، اور 2 پیسے ہاتھ سے نکل گئے تو منہ لٹک جاتا ہے. خدا کرے ہم نبی کے نمونے پر، صحابہ کے نمونے پر آنے کی کوشش میں لگ جائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات؟ ارے آج نہ پوچھو. ارے کیا ہوا؟ کوئی لونڈا ہوا کیا؟ لڑکا ہوا؟ لڑکے کی بات کرتے ہو؟ 100 تو میں دفن کر چکا ہوں اپنے ہاتھ سے، اور 120 موجود ہے. اللہ کا شکر ہے. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 2 یا 3 بس. ہم نے قانون بنوا دیا 2 یا 3 بس. اور حضور فرماتے ہیں ایسی شادیاں کرو کہ جو بیویاں زیادہ بچے دیں. فإنی مکاثر بکم الامم، قیامت میں تمہارے ساتھ میں رش کروں گا، میرے امتی. اسی لیے دوستو سیرت پڑھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے، اور وہی بات علم و ذکر، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا، عمل کرنا.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ بنو ثقیف، وہ طائف والے، تو ان کو بھی پوری تاریخ ذہن میں آ گئی کہ وہاں کی جماعت آئی ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جو حضور کو بلایا جا کر کے سنایا، حضور خوش ہوں گے اور حضور کی دعائیں ملے، لیکن صحابہ میں عجیب بات تھی، ایثار اور ہمدردی۔ جو ایثار کے واقعات پڑھتے ہیں نا، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرنا، اور یہ معمولی نہیں تھی کہ حضور کو خوش کر دینا اور حضور کو خوشخبری سنانا، اور اس طائف کی جس طائف سے آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس سب ان واقعات میں ہماری اور آپ کی رہبری ہے، محنت کرتے رہو، تھکتے رہو، پچتے رہو، تھکتے رہو، لڑتے رہو، پچتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، کرنے والی ذات اللہ کی، جس کو کہاں سے کب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، بھائی مغیرہ، پہلے دن سے اللہ نے مجھے اولیت دی ہے حضور کا ساتھ دینے میں۔ یہ ایک موقع ہے، اگر تم چاہو تو مجھے اجازت دے دو، میں جا کے حضور کو خوشخبری سنا دوں۔ کتنا بڑا اثار تھا، کھانے کا ٹفن کیریئر نہیں تھا، تھوڑے پیسے نہیں تھے، کچھ کپڑے دینے کی بات نہیں تھی، سرکار کی جناب میں حاضری کے ساتھ خوشخبری، لیکن تربیت ہوئی تھی، اصلاح ہوئی تھی، چھوٹے بڑوں کا کیسے اکرام کریں، ان کا کیسے احساس کریں۔ ہمارے تو نمبروں میں ہے، پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، سیکھنا سکھانا۔ کہ اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ خود بھی صفہ والوں سے سنا کرتے، سکھا کرتے تھے، صفہ پر جو صحابہ بیٹھتے تھے، اور وہ کیسی مبارک ہے، اور اللہ کب کس کو کس راستے سے تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ابھی پرسوں نسوں میں نے اپنے یہاں وہاں کہا تھا، سب نے نام سنا ہے، بتاؤں دلیپ کمار کا نام سنا ہے، جو سینما کا ایکٹر تھا، اور کیسا تھا؟ اللہ کی شان۔ ہم سورت کے ہیں، سورت سے کوئی 8-10 کلومیٹر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے اون، وہاں ایک نوجوان پڑھتا تھا اور انگریزی میں کالج میں پڑھتا تھا، لیکن اب جو اسے آگے پڑھنا تھا تو اس کی فیس بہت زیادہ تھی، اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی۔ یہ دلیپ کمار یوسف اس کا نام تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما رہے، وہ وہاں، ارے بھائی تو وہ اس لڑکے کو لے گئے اپنے ساتھ بمبئی، اور اپنے آفس میں لے جا کر کے آفس کے مینیجر سے کہا کہ یہ لڑکا جب تک اس کی پڑھائی ہوگی ہر مہینے اس کو اتنا دیتے رہنا۔ اس کی تعلیم پوری ہوئی، اور پھر وہ ایسا، اور اس نے ایک نصیحت کی تھی دلیپ کمار نے، میری ایک بات سن لے، وہاں بمبئی میں جو مرکز تھا کہ کبھی جمعرات ناغہ مت کرنا، جمعرات کے اجتماع میں ضرور جانا۔ اس کی وجہ سے وہ نوجوان جس نے یہ ساری ڈگریاں بھی پاس کی، جمعرات کی بھی، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے اور چلے اور کیا کیا، اللہ کی شان، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جہاں صفہ ہے نا، جہاں صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اس نے بتایا، اس نوجوان نے، کہ مجھے بہت تعجب ہوا، ہم حج میں تھے تو وہ یوسف دلیپ کمار بھی آیا ہوا تھا، اور وہ صفہ پر بیٹھا تھا اور رو رہا تھا، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔
میرے دوستو، اللہ کب کس کو ذریعہ بناوے، کب کس کی قسمت کھولے، اسی لیے کہا اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں یہ ہماری نہیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد سے اس غلط فہمی کو نکالنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک کہتا میری جان، میرا مال، میری صلاحیت، لایا کہاں سے؟ وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہر آدمی کے پاس اس کی جان، اس کا مال، اس کی روٹی روزی اور اس کی سمجھ عقل و دانش یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ اور یہی سبب پڑھایا تھا سب سے پہلے صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیت ہے، ہم کسریٰ کا تاج اور کسریٰ کے دربار کا پاس اور کسریٰ کے، یہ تو تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ہے۔ جب صحابہ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا، جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، عقل و دانش دی ہوئی اللہ کی ہے، کہاں لگانی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اللہ کی ماننے کے لیے اتباع کرنا ہے محمد الرسول اللہ۔ ایسا کیا کہ پوری سیرت پڑھ لو، حکایت صحابہ ہے اس میں، فضائل کی کتابوں میں، اور 3 جلدیں حیات صحابہ کی۔ ان تینوں طاقتوں کو، جان، مال اور صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر اس نعمت پر شکریہ، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے جو نعمت کی قدر کرے گا میں نعمت بڑھاؤں گا اور بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، نہ قدر کرے گا سرد کر لوں گا۔ صحابہ کے سمجھ میں آ گئی تینوں طاقتوں کو اللہ کی شکر گزاری میں، اسی لیے علماء نے کہا ہے شکر کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے نعمت کی عظمت دل میں ہو، اے اللہ میں تو ایک گھونٹ کیا ایک قطرے کا بھی حقدار نہیں ہوں، یہ تیرا کرم، تو پانی پلاتا ہے تو کھلاتا ہے، تو نے مجھے مسلمان بنایا، تو نے مجھے دعوت کے کام میں لگایا، کہ کام کی عظمت دلوں میں ہو۔ دوسرے زبان سے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک جگہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اٹھ کر ان کے پاس گئے، فرمایا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام۔ صدیوں کفر میں، شرک میں، جہالتوں میں ڈبکیاں کھاتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو ان تمام تاریکیوں، ظلمتوں، جہالتوں سے نکال کر اسلام کی شہراہ پر ڈال دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی پوری زندگی اس نعمت کی صحیح شکر گزاری میں، بھوک آئی تو اور پیاس آئی تو اور گرمی آئی تو اور دشمنوں کے تیروں کی بارش ہوئی تو جو کچھ ہوا، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر ہے۔ یہ صحابہ کی سیرت میرے آپ کے لیے رہبری ہے، یہ خالی کتابیں پڑھ لینے کے لیے۔ تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کیا کہہ رہا تھا میں کچھ، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، نعمت کی قدردانی، اور اس پر اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کوئی اپنے گھر کا غلام رکھنے کو تیار نہیں تھا، اپنے یہاں کی نوکری لینے کو تیار، کیونکہ یہ بھوکے ننگے، اور چاہے ان کو کوئی نوکر رکھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان کو حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ صحابہ جو کہتے ہیں بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور یہ عہد و پیمان کے آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو اور ووٹ پڑے گا تو، حالات ساتھ دیں گے تو اور تنگی ترشی کے ہوں گے تو، کوئی پوچھے گا تو اور نہیں پوچھے گا، ہر حال میں آپ ہی کی سنیں گے۔ اور اس کو ایسا کر کے دکھایا کہ پھر اللہ نے کیسے مدد کی۔ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ صحابہ ایک زمانہ وہ تھا اسلام و ایمان سے پہلے کا کہ صرف کسرا کے دربار کا پاس مل جائے، انٹری پاس، جیسے وہ پلیٹفارم وغیرہ ہوتا ہے یا ایئرپورٹ پر جانتے ہیں تو بنانا پڑتا ہے ٹکٹ، اور اس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ۔ کسرا کے دربار کے انٹری پاس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ۔ ان کے پاس کھانے کو کھجور نہ پینے کو پانی، کتنا تک غارت، کتنا خون اور کتنا کیا کچھ کیا تھا۔ قربان جائے یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کے ساتھ جو ان کو سمجھایا، یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیتیں تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے لیے جو لگانی ہے، جان کہاں لگے، مال کہاں لگے، صلاحیتیں کہاں استعمال ہوں، اللہ نے مجھ کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس کو سیکھو۔ پھر جو صحابہ نے سیکھا، اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی صحبت، سرپرستوں کی، اللہ والوں کی صحبت، جیسے صحابہ نے سارا سب کچھ حضور کی صحبت سے لیا، ہمیں کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، متقیوں کی صحبت، کہ رنگ بدل جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جو 2.5 لاکھ کے پاس کے لیے کہتے، جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضور کی بات ماننے میں سردی دیکھی نہ گرمی، بھوک نہ پیاس، دشمنوں کے تیر، بارش ہو رہی ہے تیروں کی، ہم جانتے ہیں اللہ کو، ہم جانتے ہیں رسول کو، مانیں گے اللہ کی، مانیں گے نبی کی۔ کر کے جو دکھایا تو وہاں خندق کھود رہے تھے مدینے سے باہر، مشورہ ہوا تھا، یہ روز کہتے ہیں نا مشورے سے چلو، مشورے سے چلو، خدا کرے ہم سمجھیں، کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، کرنے والے تیار کرنا ہے نبی کی نیابت میں، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ مشورہ ہوا کہ خندق کھودی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی جماعتیں بنائی، یہ یہاں سے یہاں تک کا کھودے، یہ یہاں سے یہاں تک کا، جیسے ہمارے کام میں ہوتا ہے نا، یہ مسجد اپنے برابر کی مسجد میں اپنا دوسرا گشت کریں، ایسے دور کا گاؤں جہاں کوئی گشت کرنے والا نہیں ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ہی 3 دن اس مسجد میں لگاویں۔ یہ جتنا ہم کو بڑوں نے بتایا ہے یہ سارا سیرت کی روشنی میں ہے۔ خدا کرے ہم کام کو سمجھیں، کام کو سیکھیں اور سیکھ کر کے کام کریں، بغیر سیکھے، جیسے مولانا بار بار فرماتے ہیں علم و سیکھ، سیکھنا اور کرنا، سیکھنا اور کرنا۔ وہ خندق کھود رہے تھے، بعض صحابہ کمزور بھی تھے تو جن کا کام پورا ہو جاتا تھا وہ دوسروں کا ساتھ دیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہی جس مسجد میں گشت نہیں ہے کہ اس مسجد کے لوگ وہاں جا کے گشت کریں گے، جہاں نماز نہیں ہے کہ وہاں نماز۔ الحمدللہ ساتھی جو محنت کر رہے ہیں، ابھی ہمارے مولوی عثمان صاحب نے بتایا تھا 2 گاؤں پورے
100% نمازی بھی اور ہر گھر کا ہر آدمی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں. اور کیسی حیا، کیسا پردہ، کیسا جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو پورے قرآن کی زندگی کو میراث میں لاتا ہے. پوری پرانی زندگی، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، عبادت کی روح، خلق خدا کے ساتھ کی شفقتیں، خیرائی، اللہ کی ذات پر مر مٹنا اور اس کے حکموں کو اپنی زندگی کا جز بنانا. جب ایمان آتا ہے تو ساری اس کی میراث ہے. خندق کھودتے کھودتے ایک جماعت کے راستے میں ایک چٹان آئی. اور چٹان کیسی آئی؟ سب کے کدال پھاوڑے سب بیکار ہو گئے، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. لیکن وہاں بات کہ خدا کرے ہم سمجھیں، خدا کرے ہم سمجھیں. ہم تو اپنے مسائل کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے لیے استاد نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. گھر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، جس کا ہے، یہ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت میں کیا رہبری ہے، اللہ کے حکموں میں کیا چیز ہے. وہ صحابہ کھانے کو جو کھجوریں تھی پر وہ سب ختم ہو گیا. 3 دن سے بھوکے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے، سیدھے گئے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دربار. اللہ کے رسول چٹان آئی ہے اور وہ سب کے، اور 3 دن ہو گئے کھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف دعا لے کے نہیں بھیج دیا. اچھا ارے نہیں ٹوٹ رہی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، یہ نہیں کہا. جیسے ہم جب کوئی جماعت کی کوئی کسی تقاضے کی کوئی بات کی کہا، اچھا بھائی تمہاری مسجد میں دوسرا گھر نہیں ہے، اوہو بھائی میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے یہاں دونوں گوشت، اللہ پاک آپ کے یہاں سے سیر ہوگا، اللہ پاک آپ کی مسجد کو آباد کر دے، دعا کر. اتنا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. یہ ہماری رہبری ہے. پرانے نیا کا ساتھ دیں، نیا کو تیار کریں، بنجر علاقوں میں پرانے جائیں، غیر آباد جگہوں میں یہ جائیں، یہ قربانیاں دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوٹ ماری اس پر. نبوت کی طاقت، 100 جنتیوں کی طاقت. حضور نے جو کدال ماری تو ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس میں سے روشنی نظر آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی، مجھے دکھایا گیا ہے اللہ کے لیے ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کسرا کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئے گا. وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تو پاس بنانے کے ان کو خوش ہوئے، لیکن ایمان، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کی بات سچی. جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا تھا میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتے. سارے صحابہ اللہ رسول کی بات پر ایمان اور یقین. وہ دن آیا، ساری دولتیں جمع ہیں، ایک صحابی کے ٹھوکر میں کسرا کا تاج ہے، لیکن ایمان. ایمان کسی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں اس اللہ کو. ایمان ہے میرا اس نبی کی بات پر جنہوں نے اندھیری رات میں پیٹ پر پتھر بندھے ہونے کی حالت میں یہ پیشن گوئی کی تھی. یہ اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی. وہ کسرا کا تاج جہاں کا پاس نہیں ملتا تھا اس کا تاج ٹھوکروں میں ہے. اللہ کو اللہ مانو، ایسا مانو جیسا ہے وہ اپنی ذات و صفات میں. ساری سیرت مبارکہ صحابہ کے ساتھ کی ساری اللہ کی غیبی مددیں، وہ سب نعمت کی قدردانی،
نعمت کو امانتداری کے ساتھ، جان کہاں لگے مال کا، اسی لیے ان کے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، جس کو قرآن نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کیا کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، ذکر، تشریح نفس، خانقاہ اور سیکھنا سکھانا، ان تینوں چیزوں سے ابتدا کی تھی۔ کہاں کی جہالت ہے، کہاں کا شرک کہاں پہنچے۔ خدا کرے ہم اس کام کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اس کی منفعت کو اور اس کے تقاضوں پر جان و مال نبی کے نمونے اور صحابہ کے نمونے پر لگانے والی ہم بن جائیں تو خدا آنکھوں سے دکھائے گا جیسے ان کو دکھایا۔ یہ مدینہ منورہ، اس کا نام تھا پہلے یثرب، اور یثرب یہ کہ عربی زبان میں اس زمین کو کہتے ہیں جہاں جو جائے اس کو بخار ہو جائے، یثرب بخار زدہ زمین، جو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا رحمتیں، کیا برکتیں، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے، ایمان بنائیں گے، اعمال بنائیں گے، آخرت بنائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو نہ اٹھے، اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں۔ حضور کے پاس آئے، جو آتا تھا اس کو بخار ہو جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، مدینہ کا بخار باہر چلا گیا۔ کھجوروں میں کیسی برکت ہوئی، روزیوں میں کیسی برکت ہوئی، یہ ساری میراث ہے، امن ایمان کی میراث ہے، روٹی روزی روزگار ایمان کی میراث ہے، آپس کی محبت ہے، یہ ایمان کی میراث ہے اور اس کا حل ہے۔ آخرت کے دنیا ہی میں آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہ، وہ سرٹیفکیٹ تو آخرت میں ملے گا، اللہ کس سے راضی کس نے، لیکن ان کے لیے کہ جنہوں نے نبی کی بات پر پہل کی، جان کی پرواہ کی، نہ مال کی نہ آل کی، سردی کی نہ گرمی کی، دھوپ کی نہ پیاس کی، ان کے لیے اسی لیے یوں کہتے ہیں اچھا کون اور برا کون، کہ جس کو میں اچھا کہوں وہ اچھا، جس کو زید عمر بکر اچھا کہے وہ اچھا نہیں، جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اچھا کون برا کون وہ بتائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اچھے وہ جن کو اللہ اچھا کہے، کہ اللہ نے کس کو اچھا کہا، کہ ساری مخلوق میں اچھے وہ جن کے پاس ایمان اور اچھے عمل، جن کے پاس ایمان اور اللہ کے حکموں والی زندگی۔ ہمیں بھی اچھا بننا ہے، ایمان میں قوت، کہ ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، ساری دنیا کی ساری طاقتیں، جنوں کی، انسانوں کی، دولتوں کی، حکومتوں کی، جانور چرندے پرندوں کی ساری طاقتیں ایک آدمی کے پاس ہو اور وہ اپنی تمام تر طاقتوں کو صرف اللہ کی ذات و صفات کو ایمان بنا پر لگا دے، طاقتیں ختم ہو جائے گی، ایمان کی کوئی حد نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہم کو وہ کلمہ دیا، اسی لیے ہمارے کام کی دین کی ابتدا بھی ایمان سے، اس کام کے 6 نمبروں میں کہ پہلا نمبر ایمان ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل میں جتنا ایمان اترا ہوا ہوگا اپنی حقیقت کے ساتھ، اس کے دل کی آنکھوں کو راستے دکھائیں گے، اللہ دکھائیں گے۔
جیسے چہرے کی آنکھوں سے یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہاں کیچڑ ہے یہاں کانٹے ہیں، جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستے دکھتے ہیں، ایمان کی روشنی میں پھر دلوں کو حلال حرام جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا قبر میں روشنی، سکرات میں آسانی سکرات میں تکلیف، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر اور جھٹکے پڑنا، کہ یہ سارا ایمان کی روشنی سے دلوں کو راستہ دکھتا ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب آدمی کو صاف راستہ نظر آتا ہے تو آدمی کانٹے والے راستوں میں نہیں جاتا، آدمی کیچڑ میں نہیں گرتا، صاف راستے پکڑتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ راستہ دے جو نبیوں کا، صدیقین اور شہداء کا، وہ راستہ جس پر تیرے انعامات کی بارش ہے، اس راستے سے بچا جس راستے پر تیرا غضب، جس راستے کے چلنے والے بھٹک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس سے بچا۔ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ دعا مانگ۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا کے یہ 4 مسئلے مشترک ہیں: امن، روٹی روزی، آپس کی محبتیں اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت۔ اس سارے کو ایمان نے بھر دیا ہے، اور جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا پھر ایمان کی راہ کھلتی چلی جائے گی، قرآن سمجھ میں آئے گا، اللہ کے حکم سمجھ میں آئیں گے، حلال حرام سمجھ میں آئے گا، پھر معاشرت پاکیزہ ہوگی، اخلاق میں بلندی آئے گی، زندگیوں میں شرم و حیا آئے گی، ابدیت اور تواضع اور عزت انکسار آئے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، آخرت بنے گی۔ اور اسی کے لیے زندگی ہے۔ یہ 4 معنی ہے، یہ چلے، یہ تقاضے، یہ سب جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ روم گئے، فارس گئے، افریقہ گئے، جہاں گئے وہاں والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کوئی عہدہ چاہیے، حکومت چاہیے؟ تمہاری حکومت تمہارے پاس، تمہاری دولت ہے تمہارے پاس، انما ہممنا الآخرہ، آخرت بن جائے اس کے لیے یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جو قرآن اترا، اس قرآن نے سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک، ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ عمل بناؤ، آخرت پہلے۔ لیکن عمل کے بنانے میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ خرچ آتا ہے، کہ اگر یہ مال غلط خرچ ہوا عمل بگڑ جائے گا۔ اس لیے خرچ وہاں ہو جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے میراث ہے، بھائی بہنوں کی میراثیں ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، علماء کرام نے ہندی کی چندی کر کے دیکھ لیے، ایک ایک مسئلہ واضح کر دیا ہے، لیکن وہی بات کہ ہم نے سیکھنا سکھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج تو میری درخواست ہے، میں میرے اور آپ سب نیت کریں دین سیکھنا ہے، اور ہر ایک کا دین، تاجر کے لیے تجارت کا، کاشتکار کے لیے کاشتکاری کا، مزدور کے لیے مزدوری کا، غریب کے لیے غربت کا، عورت گھر کی پردہ نشین کے لیے اس کا، ہر ایک کے لیے دین شریعت اس کے مسائل ہیں۔ ہر ایک نیت کے دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اور یہ کہ دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ اللہ نے صدیوں کے بعد یہ سادہ اور آسان سی محنت ایسی دی ہے، اور نمونے موجود ہیں، 1 2 10 20 ہزار 10,000 نہیں، لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہے، جب اس راستے میں صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح نہج پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے، اور جو تکلیف آئی اسے اللہ کے لیے برداشت کیا، پھر اللہ نے زندگیاں بدل دی۔ میرے دوستو، ہمیں نیت کرنی ہے پورے عالم کی اور پوری امت کی، اور امت کو اللہ ذریعہ بناوے پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کرانے کا۔
جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، صلاحیت عقلدارش اللہ کی دی ہوئی۔ ان تینوں طاقتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جہاں لگی، مال جہاں لگا، آپ نے جو سوچا وہ سارا سوچنا بھی ہے۔ ہماری سوچ حضور کی سوچ کے قریب ہو جائے، ہمارا مال ایسے خرچ ہو جیسے حضور نے خرچ کیا، ہماری جان وہاں لگے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کے بعد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مالی اراکم وانتم تقحمون فی النار، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم صبح شام زندگی جتنی جو کچھ تمہاری حرکت سکنت ہے جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہو، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری سوچ۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَتِكُمْ، میں اللہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، یہ تمہارے وقت لگنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل کتنی لایانی، کتنی بیکار اور کیسے حرام چیزوں میں امت کی جان مال، جوانوں کا، عوام کا، خواص کا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ تو بہت بڑا کرم فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل اور صدقہ ہے کہ اللہ نے توبہ اور استغفار کی نعمت دی ہے۔ سچے دلوں سے توبہ کریں۔ آج تک اللہ کی دی ہوئی جان و مال اور عقل و خرد کو جتنا اپنی منمانیوں پر، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم ٹوٹے، نبی کی سنتوں سے زندگی نکلی، زندگی سے سنتیں نکلی، اے اللہ تم کہ باقاعدہ صلاۃ الاستغفار پڑھیں، توبہ کی نماز پڑھیں اور نیت کریں آج کے بعد کی، یہ کسی کو پتا نہیں زندگی کتنی باقی ہے، لیکن اللہ اور اپنے درمیان، اے اللہ آج کے بعد زندگی کے جتنے سانس، جتنے دن، جتنی راتیں، جتنے مہینے، جتنے سال، لقمے سے لے کے دانے سے لے کے جتنی روٹی روزگار اور یہ عقل اور سمجھ جتنی، اے اللہ ہے جو پیمان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جان و مال اور صلاحیت لگی وہاں لگاؤں گا، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اور جہاں بھی رہوں گا ہر ایک کو اس پر لانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے اگر یہ 4 مہینے مانگے تو 4 مہینے، سال مانگے تو سال، اور یہ کہیں کہ نہیں یہ مجمع تو اپنے آپ کا ارادہ کر لے کہ ابھی تو نقد 4 مہینے تو ہیں ہی، اس اجتماع سے آگے ہم مشورے کے تابع ہیں۔ جیسے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جہاں جب جیسے، جہاں جب جیسے، پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، کہ اللہ کے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ قبر پر وہ لگا ہوا ہے، پتھر لگا ہے ان کی قبر پر، اب بددعا دی ہے نیند حرام ہو جائے، نیند حرام ہو جائے ان پر جو بزدل بن کر اپنی جان و مال کو غلط استعمال اور جان مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں سے بچاتے ہیں۔ اور اپنے بارے میں فرمایا تھا سہم من سہام اللہ، اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر ہوں، جہاں چاہو پھینک دو۔ ہمارا یہ مجمع، اس کا ہر آدمی یہ کہے میں اللہ کا تیر ہوں اور بزدلی سے کام نہیں لوں گا۔ ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تقاضے ہیں، ہماری ساتھ ضرورتیں ہیں، لیکن یہ کہ جو ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ جب مدد کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو نیتیں کرو، ارادے کرو، اور نقد کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ جی نام لکھائیں جی۔